بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ ماہر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ سب امن اور سلامتی سے آباد رہیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی ہمیں سمیرہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب ہمیں موٹر وے کے راستے نکلنا تھا۔ حویلیاں سے کراکرم ہائی وے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت روڈز پر اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور گاڑی کے وائپر چل رہے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی بدل چکا تھا کیونکہ بھائی نے فون پر اطلاع دی کہ امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ یہ فون چونکہ میرے شوہر نے اٹینڈ کیا تھا اس لیے مجھے زیادہ باتوں کا علم نہیں تھا۔ گھر سے اس وقت بال بچوں کو لے کر جانا میری مجبوری تھی۔ میرا ارادہ تو صبح نکلنے کا تھا لیکن میرے شوہر نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی نکلیں گے تو میں تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ سب خیریت تو ہے نا، امی ٹھیک تو ہے نا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں سب خیریت ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں اور مجھے کوئی بھی بات صحیح سے بتا نہیں رہے۔ بس ایک ہی بات کہتے کہ جلدی جلدی کرو، فٹافٹ سامان پیک کرو۔ میں نے فٹافٹ بچوں کے 2-4 جوڑے بیگ میں رکھے اور جوں ہی میری نظر وال کلاک پر گئی تو میں پریشان ہو گئی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ بھلا یہ کون سا وقت ہے باہر نکلنے کا؟ میں نے چڑھ کر اپنے شوہر سے کہا صبح چلے جائیں گے، تو وہ نہیں مانے۔ آپ مجھے اصل بات کیوں نہیں بتا دیتے؟ میرا ضبط بالآخر ٹوٹ گیا تو میں نے روتے ہوئے کہا امی تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے ہاں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس فوراً نکلو۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن باہر کیف کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے بچوں کے کپڑے، دودھ کا ڈبہ اور ابلا پانی رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک تھرمس چائے کا بھر کے بھی ساتھ لے لیا۔ کیونکہ یہ سفر تقریباً 5-6 گھنٹے کا تھا اس لیے اس دوران چائے کی ضرورت تو پڑتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، فٹافٹ دروازے کو لاک کیا اور ہم سب گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ حویلیاں تک ہمارا سفر بہت ہی اچھے اور آرام دہ طریقے سے گزر گیا، لیکن جوں ہی ہم کراکرم ہائی وے پر پہنچے تو ہماری گاڑی کو ایک زوردار دھچکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی درخت ٹوٹ کر گرا ہو، تو ہم زور سے اچھلے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں کہ سامنے ہی ہمیں ایک زخمی بلی کے رونے کی آواز آنے لگی جیسے وہ انتہائی تکلیف میں ہو۔ گاڑی سے باہر ہر طرف گپ اندھیرا تھا اور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے ایک بلی کو اس ماحول میں دیکھنا انتہائی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے باہر جانے کا فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھتے ہیں کہ اس بلی کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر کر اس بلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں مسلسل درود شریف پڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی میری عادت تھی کہ میں دوران سفر سورہ بقرہ اور درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ ارسل اس بلی کو اٹھا کر سیدھا گاڑی کی طرف لے آئے تو اسی وقت کتوں کی انتہائی بھیانک آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں تو میرا دل سہم گیا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کتے اس وقت روتے ہیں جب کوئی غیر مرئی مخلوق جنات یا آتما دیکھتے ہیں۔ میں ان آوازوں پر بے تحاشا پریشان ہو گئی۔ اتنے میں ارسل نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بلی کو بچوں کے پاس ہی بٹھا دیا۔ میں چونکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی تو میں نے مڑ کر دیکھا اس بلی کی آنکھیں انتہائی پراسرار انداز میں چمک رہی تھیں۔ جوں ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں فریز ہو جاؤں گی۔ ارسل نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم آہستہ آہستہ اپنے سفر پر رواں ہو گئے کہ اچانک ایک بے چینی نے مجھے آن گھیرا۔ میں نے ارسل سے چائے کا پوچھا اور انہیں تھرمس سے چائے کا ہاف کپ دیا اور خود بھی پینے لگی۔
تھوڑی دور چلتے ہوئے ہمیں احساس ہوا کہ جیسے ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں۔ ارسل نے پریشانی سے کہا، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پر ہم جاتے تھے، یہ تو کوئی اور ہی راستہ ہے۔ انہوں نے گوگل میپ نکالا تو دیکھا کہ سگنل بالکل بند ہیں۔ اب ارسل بہت پریشان ہوئے۔ اتنے میں گاڑی بھی بند ہو گئی۔ ہم ایسی جگہ پر آن کھڑے تھے کہ جہاں دور دور تک ہمیں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل میں بہت اندر تک آ گئے ہوں۔ ہمارے ارد گرد درخت ہی درخت تھے اور آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم راستہ بھٹک گئے تھے۔ ارسل، اب کیا ہوگا؟ میں نے خوفزدہ ہو کر انہیں کہا۔ اتنے میں ہمیں کسی عورت کے انتہائی بھیانک رونے کی آوازیں آنے لگیں تو میں نے سہم کر ارسل کے بازو کو پکڑ لیا۔ ارسل، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ارسل بھی فکر مند ہو گئے۔ یہ آواز ہمیں اپنے گاڑی کے بالکل بیک سائیڈ سے آ رہی تھی۔ میں نے اونچا اونچا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور ارسل بھی اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اچانک ہماری گاڑی کا پچھلا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا تو میں اور ارسل اچھل پڑے اور ایک دم سے پیچھے مڑے۔ ہمارے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دروازہ کیسے کھل گیا جبکہ یہ آٹومیٹک دروازے ہیں؟ بچے خود سے تو کھول ہی نہیں سکتے۔ میں سرگوشی میں بولی تو ارسل بھی پریشان ہو کر کھلے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگے۔ پھر اچانک ہی وہ دروازہ بند ہو گیا۔ میرے دونوں بچے اٹھ کر رونے لگے تو میں ایک دم پیچھے ان کے پاس چلی گئی اور انہیں چپ کرانے لگی۔ ارسل مسلسل آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے کہ میں نے ارسل کو چیخ کر کہا، ارسل وہ بلی کہاں ہے جو ہم نے پچھلی سیٹ پر لا کر رکھی تھی؟ تو ارسل نے میری طرف دیکھ کر کہا، کہیں وہ ڈگی میں نہ چلی گئی ہو۔ میں نے ایک دم سے لائٹ لگا کر ڈگی میں دیکھا تو وہاں پر بھی وہ بلی نہیں تھی۔ پھر میں نے سیٹوں کے ارد گرد دیکھا تو بلی وہاں پر بھی مجھے نظر نہ آئی۔ یا اللہ، یہ بلی کہاں گئی؟ میں نے گھبراتے ہوئے ارسل سے کہا تو ارسل بھی فکر مند ہو گئے۔ اچانک ہمیں گاڑی سے باہر وہی بلی نظر آئی جو اب آہستہ آہستہ اپنے سائز میں ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں نے مری مری آواز میں ارسل کو کہا، کیا آپ وہ سب دیکھ رہے ہیں جو میں بھی دیکھ رہی ہوں؟ تو ارسل بھی خوفزدہ نظروں سے باہر کے اس منظر پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے قریب کیا اور اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگی۔ ارسل ساتھ ساتھ کوشش کریں گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو انہوں نے میری بات پر سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی ہی تھی کہ اس بلی نے ہمارے گاڑی پر اپنے پنجوں سے حملہ کر دیا۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں نے ہماری گاڑی کے شیشے پر کھرچیں ڈالنا شروع کر دیں اور منہ سے انتہائی بھیانک آوازیں نکالنے لگی۔ اتنے میں ہماری گاڑی کے دروازے جیسے کوئی باہر سے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے بچے ڈر کر میرے سینے سے لگ گئے اور رونے لگے۔ جوں ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ارسل نے وہاں سے تیزی سے گاڑی بھگانی شروع کر دی۔ اچانک میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بلی جو کسی بھیڑیے کی جسامت کی ہو گئی تھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ارسل گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے بھگا رہے تھے اور میں سورہ بقرہ کی تلاوت مسلسل کر رہی تھی۔ اچانک ہی ہم قراقرم ہائی وے پر پہنچ گئے تو ہماری سانس میں سانس آئی۔ یہ سب اللہ کے کلام کو پڑھنے کی برکت تھی کہ ہم اب درست سمت میں سفر کر رہے تھے اور بہت برے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ لیکن گھر پہنچتے پہنچتے میرے دونوں بچوں کو شدید بخار ہو گیا اور ہم دونوں میاں بیوی کی طبیعت بھی بہت خراب ہونے لگی۔ میری امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اور بچے بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ میرے بڑے بھائی ہمارے لیے ڈاکٹر لے کر آئے جنہوں نے ہمیں میڈیسن دیں، لیکن ہمیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے اس رات ہونے والا سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ یہ ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی کسی عالم سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر وہ ایک عالم کو گھر لے کر آئے جنہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ آپ لوگوں پر ایک بہت ہی برے آسیب نے اپنے اثرات ڈالے ہیں،
لیکن وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا، تو ان کی بات سن کر میں رونے لگی اور مجھے اللہ کے کلام پر اب پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور کہا کہ یہ پانی 7 روز تک پیتے رہیں، اور ساتھ ہی ہمیں تعویذ دی کہ اسے اپنے گلے سے نہیں اتارنا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے وہ تعویذ اپنے بچوں کے اور اپنے گلے میں پہن لیے۔ کئی مہینوں تک ہماری طبیعت خراب رہنے کے بعد اب قدرے سنبھلی ہے، لیکن آج بھی یہ واقعہ ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل پایا۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری سٹوری؟ امید ہے ہماری آج کی سچی کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم ایسی سچی خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تھینک یو۔